بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز. آج بہت افسوس کے ساتھ مجھے یہ ویڈیو بنانی پڑ رہی ہے یا میں بنا رہی ہوں. یوزلی جب ایسے ایشوز ارائز کرتے ہیں تو میں نہیں کامنٹ کرتی یا میں اوائڈ کرتی ہوں کامنٹ کرنا، کیونکہ مجھے ہمیشہ لگتا ہے کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں یا شاید میری اتنی نالج نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے، یا کہیں میرے منہ سے کوئی ایسی بات نہ نکل جائے جو کسی کو اپسیٹ یا اوفینڈ نہ کر دے. لیکن آئی ایم ایٹ دا لاسٹ اسٹیج آف مائی پریگننسی. میرا 9th month چل رہا ہے پریگننسی کا، اور یہ جو ریسنٹلی ایک جو بہت ہی ہینس کرائم کمٹ کیا گیا ہے، ایک خاتون کو ریپ کیا گیا ان کے 2 بچوں کے سامنے. آئی کانٹ ٹیل یو کہ میں اس چیز جب اس واقعے کے بارے میں اس سانے کے بارے میں نے سنا تو میں ہل گئی. دیکھیے، بینگ اے مدر مائی سیلف، ایکسپیکٹنگ اے بیبی رائٹ ناؤ، حمزہ ہیں میرے بیٹے، حسن ہیں میرے نیسز نیفیوز ہیں، میں سوچتی ہوں کہ ہم لوگ آپس میں یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ماں باپ کو بچوں کے سامنے اونچی آواز میں نہیں بات کرنی چاہیے، جھگڑنا نہیں چاہیے، کیونکہ بچے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. ان بچوں کا پہ کیا گزر رہی ہوگی جنہوں نے اپنی ماں کو ریپ ہوتے ہوئے دیکھا؟ اس عورت پہ کیا گزر رہی ہوگی جو نہ صرف ریپ ہوئی، مطلب ٹارچر ہوئی، مطلب اس کے بچوں نے اس چیز کو وٹنس کیا. وہ اپنے آپ کو کیسے ہیل کرے گی، نہ اپنے بچوں کو کیسے ہیل کرے گی، اپنی فیملی کو کیسے ہیل کرے گی. اور ٹو بی آنسٹ ویورز، یہ واقعہ وائرل ہو گیا ہے، مطلب پوری دنیا میں بات ہو رہی ہے، اکراس دا بارڈر، انٹرنیشنلی بھی یہ نیوز جو ہے وہ عام ہو گئی کہ مطلب اس قسم کا کرائم کمٹ کرنا. پھر جب آفیشلز ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جی رات کو وہ نکلی کیوں، انہوں نے یہ روڈ کیوں لیا، I mean, it's shocking on so many levels. پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو خوبصورت تو بہت ہے، لیکن یہاں پہ بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو بالکل قطعاً نہیں ہونی چاہیے. قصور ایک ایسا ایریا جس کا نام لیا جاتا ہے تو امیڈیٹلی آپ کے ذہن میں وہ سب بچے آتے ہیں جن کے ساتھ زیادتی کی گئی. اور یہ نہیں ہے کہ مطلب وہ ایک انسیڈنٹ تھا اور اس کے بعد یہ چیزیں ختم ہو گئیں، پھر بھی کنٹینیو کرتی گئیں. اور جب یہ چیزیں ہوئیں تو بہت سے لوگوں نے کہا کہ ماں باپ کہاں تھے، ماں باپ کو ہوش نہیں تھی. بھئی ہم لوگ ہر وقت وکٹم کو کیوں بلیم کرتے ہیں؟ ایک بندہ جو آلریڈی ایک ٹارچر سے، ایک ہاربل انسیڈنٹ سے گزرتا ہے، بڑی ہمت چاہیے ہوتی ہے کہ آپ آگے بڑھ کے بولیں اور ایڈمٹ کریں کہ جی میرے ساتھ یہ ہوا ہے. اوپر سے سوسائٹی اور ارد گرد کے لوگ، اینڈ ان سم کیسز ایون ہائی آپ آفیشلز اس قسم کی باتیں کہہ دیتے ہیں، تو دوسرا بندہ کرے تو کیا کرے؟ اٹ از سو انفیئر. اور میں صرف ایک عورت ہونے کے ناطے اس وقت بات نہیں کر رہی، میں ایک انسان ہونے کے ناطے بات کر رہی ہوں. کیونکہ یہ ٹارچر کے واقعات، اور یہ اگر ہم کہیں کہ صرف لڑکیاں اور عورتیں اور بچوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے تو I'm sorry، ہمارے بزرگوں کے ساتھ بھی بہت زیادتی ہوتی ہے. There are rape cases of older women as well، اور لڑکوں کا بھی ریپ ہوتا ہے جس کو بالکل اگنور کر دیا جاتا ہے، جس کو کوئی ٹچ بھی نہیں کرتا. لیکن یہ ہماری سوسائٹی کی ریالٹیز ہیں، اور یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے، پوری دنیا میں ہوتا ہے. بچوں کے ساتھ بھی زیادتی ہوتی ہے، خواتین کے ساتھ بھی زیادتی ہوتی ہے، مرد حضرات کے ساتھ بھی ہوتی ہے. مرد تو 90% آف دا ٹائم آگے آتے ہی نہیں ہیں. پاکستان میں تو ایڈمٹ ہی نہیں کرتے، کیونکہ پھر ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے اس بات پہ کہ تم مرد ہو، تمہارے ساتھ کس نے زیادتی کی، تم کس قسم کے مرد ہو. ہم جو یہ وکٹم کو بلیم کرتے ہیں نا، یہ جس نے جو کرائم کمٹ کیا وہ تو کیا، اس سے بڑا کرمنل وہ ہے جو ہمارے ان وکٹمز کو بلیم کرتا ہے اور ان کو برا بھلا کہتا ہے. ایز اے سوسائٹی ہم لوگوں کو آگے بڑھ کے پازیٹیو چینجز کی طرف جانا پڑے گا. اور میری ریکویسٹ ہے، میں ہاتھ جوڑ کے کہتی ہوں، ہمارے جو گورنمنٹ کے آفیشلز ہیں، جو ہماری پولیس ہے، ہمارے ان سب لوگوں سے جو پوزیشن آف پاور میں ہیں، کہ خدا کا واسطہ ہے
ایسا ایکشن لیں. دیکھیں میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ جی پبلکلی ہینگ کر دیں یا پبلکلی فلاگ کریں یا ان کو بھی ریپ کریں. یہ چیزیں میرے نہ تو کہنے والی ہیں اور نہ ہی میں ان کو ڈیمانڈ کر سکتی ہوں یا کمانڈ کر سکتی ہوں کہ یہ چیزیں ہوں. لیکن ایسا ایکشن لیا جائے کہ اس انسان جیسے ہر انسان کے کبھی ذہن میں بھی ایسی چیز نہ آئے کہ وہ ایسا کام کرے. ہمارے ملک میں لاز ہیں, ڈیفینیٹلی لاز ہیں, لیکن ان کی امپلیمنٹیشن میں پرابلم ہے. اور جب امپلیمنٹیشن میں پرابلم آتی ہے تو پھر اس قسم کے واقعات بڑھتے چلے جاتے ہیں. دیکھیں ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم سب ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کریں, لیکن جن لوگوں نے ایز اے رسپانسبلٹی یہ چیز ٹیک آن کی ہے, ہماری آرمڈ فورسز ہماری سرحدوں کو, ہمارے ملک کو پروٹیکٹ کرتی ہیں, ہماری پولیس فورس ہو گئی, ہماری موٹر وے پولیس ہو گئی. بائی دا وے اپیرنٹلی اس خاتون جس کا ریپ ہوا اس نے موٹر وے پولیس کو فون کیا, تو جب ان کو فون کیا تو انہوں نے کہا کہ جی کوئی اویلیبل نہیں ہے آپ کو ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے. سو دا پوائنٹ از ایوری ون نیڈس ٹو ٹیک رسپانسبلٹی. ہم نے تو ایز اے سوسائٹی پروٹیکٹ کرنا ہے, لیکن آگے جو ہمارے آفیشلز ہیں وہ بھی تو کچھ کریں. اینڈ میں ریکویسٹ کروں گی, التجا کروں گی کہ پلیز ایسی سزا دیں کہ اگلا سوچے بھی نہ, کنسیڈر بھی نہ کرے اس قسم کی چیز کرنے کا. 2 لوگ آئے, ریپ کر کے چلے گئے, کسی اخبار میں لکھا ہے کہ 15 لوگوں کو کے سوال جواب کیے, ان سے بات چیت کی, ان میں سے کوئی بھی نہیں نکلا سسپیکٹ, کہ کہیں لکھا ہوا ہے 12 لوگوں کو انٹیروگیٹ کیا گیا. مطلب 2 لوگ آئے, ریپ کر کے چلے گئے, ہمیں پتہ ہی نہیں کہ وہ کہاں گئے. How is that acceptable? How is that okay? So my point is کچھ امپورٹنٹ چیزیں بہت ضروری ہیں. سب سے پہلے تو وکٹم کو بلیم کرنا چھوڑ دیں. کسی بچی کے ساتھ کوئی اونچ نیچ کی بات بھی ہوتی ہے, کوئی ٹیچر یا پروفیسر اس کے ساتھ اوور فرینک, اوور فیملیئر ہوتا ہے, اور وہ کہتی ہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی یا بدتمیزی ہوئی, تو یہ سوال پوچھا جاتا ہے تو بیٹا آپ نے فلاں ایسے کپڑے کیوں پہنے ہوئے تھے, آپ ان کے دفتر میں اکیلی گئی کیوں؟ I'm sorry, it's not okay. Enough is enough. اور اب ہمیں بڑا سیریس ایکشن کی طرف جانا پڑے گا. جب تک سیریس ایکشن نہیں لیا جائے گا, ایسے لوگوں کا اگزامپل نہیں بنایا جائے گا, یہ چیزیں سوسائٹی میں ہوتی رہیں گی. ریپسٹ جو ہیں ان کو 2 سال 4 سال 5 سال جو بھی کہا جاتا ہے ان کو سزا دی جاتی ہے, آدھے سے زیادہ وقت تو وہ مطلب اپنی بیل کرا کے نکل جاتے ہیں, یا پھر وہ اس کیس کا کچھ آگے بنتا نہیں ہے, اور ود ان اے فیو ویکس اینڈ منتھس جو ہیں وہ باہر ہم لوگوں کے بیچ میں ایسے لوگ گھوم رہے ہوتے ہیں. یہ لوگ پریڈیٹرز ہوتے ہیں, ذہنی مریض ہوتے ہیں. ان کا علاج کرنا اور ان کو سوسائٹی سے دور رکھنا, آئی ایم سوری, ہمارے ہائر اپس کا فرض ہے. اینڈ اگین جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں وہ انسانوں یا انسانیت کے زمرے میں نہیں آتے, یہ درندے ہیں, اور ان کے ساتھ بہت اسٹرکٹ اور ہارش ایکشن لینا چاہیے. یہی میری ریکویسٹ ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آف کورس بار بار یہی کہوں گی وکٹم کو بلیم کرنا چھوڑ دیں. کوئی بھی عورت, کوئی بھی بچہ, کوئی بھی مرد, کوئی بھی بزرگ نہ تو ریپ ہونا چاہتا ہے, نہ مار کھانا چاہتا ہے, نہ ہی اپنے ساتھ کسی قسم کی زیادتی کروانا چاہتا ہے. سو پلیز لوگوں کو بلیم کرنا چھوڑ دیں, اسپیشلی وکٹمز کو بلیم کرنا چھوڑ دیں, جسٹیفیکیشنز ڈھونڈنی چھوڑ دیں. یہ جو کرمنل لوگ ہیں جو کرائمز کمٹ کرتے ہیں ان کی حرکتوں کو جسٹیفائی کرنا چھوڑ دیں. اور تیسری چیز, خدا را پلیز میری ریکویسٹ ہے فرام دا ہائر اپ آفیشلز آؤٹ دیر کہ جو یہ چیزیں کرتے ہیں ان کو پراپر سزا دیں, اور ایسی سزا دیں جہاں پہ بیل نہ ہو, جہاں پہ یہ لوگ عام لوگوں کے ساتھ گھوم نہ سکیں, اور کڑی سے کڑی سزا دیں. شکریہ.